السلام علیکم ساتھیوں، انسان اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر غلط راستہ چنتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے وہ۔ ایک شخص نے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے کالا علم کیا۔ یہ داستان سنا رہا ہے اس کا اپنا دوست۔ آئیے بڑھتے ہیں سچی کہانی کی طرف۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے سیدہ اسٹوری پوائنٹ کو، تو پہلے سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ کہانی میری نہ ہونے کے باوجود میری ہے۔ میری اس لیے ہے کہ میں نے یہ کہانی خود لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کہانی کا جو مین کیریکٹر ہے، میں اس کا دوست رہا ہوں۔ اس کا نام شہریار تھا۔ میں شہریار کی دوستی پر فخر کرتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا مطالعہ اتنا وسیع ہوگا۔ اس شخص کا بھی یہی کمال تھا۔ جس موضوع پر بات کی جائے اس موضوع پر دریا بہا دیتا۔ کیا معلومات تھیں اس کی! ہم سب اس کی باتیں بہت دھیان سے سنا کرتے اور سراہا کرتے۔ وہ ایک بڑے کاروباری ادارے سے وابستہ تھا۔ ویسے تو وہ اکاؤنٹس کا آدمی تھا، لیکن پڑھانا اور پڑھنا اس کا شوق رہا۔ ہم اکثر اس کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم 4-5 دوست ہوا کرتے۔ میں یعنی نفیس حسین، دوسرا اطہر ادب کا استاد، تیسرا شیراز ملک، وہ ایک بڑے بینکنگ ادارے سے وابستہ تھا، اور چوتھا خود شہریار۔ ہم چاروں کے مشاغل ایک جیسے ہی تھے۔ شہریار کے گھر میں کتابیں ہی کتابیں بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا۔ بہت اچھی ازدواجی زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں اس قصے کو وہاں سے شروع کروں جب شہریار کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سمرین سے محبت کرتا تھا۔ سمرین ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ شہریار اس کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سمرین سے متعلق ملاقات کا حال بتایا۔ اس وقت ہم دونوں ہی طالب علم تھے، یعنی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ شہریار مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ یار نفیس، آج میری جیب میں پیسے بھی ہیں اور مجھے ایک زبردست خوشی بھی ملی ہے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گے، کہاں کھاؤ گے؟ میرے دوست، تمہاری جیب میں پیسے ہونا کوئی انہونی بات نہیں، میں نے کہا۔ تمہارے ابا تمہیں پیسے دیتے ہی رہتے ہیں۔ البتہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے میری جان کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں عشق ہو گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، سمرین بہت اچھی ہے، لیکن بھائی یہ سانحہ ہوا کب؟ تم تو اس جذبے کو پاگل پن کہا کرتے تھے۔ ہاں پہلے کہتا تھا، لیکن اب نہیں کہوں گا۔ شہریار اکثر ہم دوستوں کے سامنے اپنی علمیت اور قابلیت کے ذریعے یہ ثابت کر دیتا کہ محبت ایک پاگل پن کا جذبہ ہے۔ انسانی دماغ میں خاص قسم کے کیمیکلز پیدا ہونے لگتے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہی شہریار آج اپنی محبت کی باتیں کر رہا تھا جو کل کو محبت کے نام کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا کہ عشق یا محبت کوئی چیز موجود ہے اس دنیا میں۔ مبارک ہو۔ ویسے وہ ہے کون؟ سمرین نام ہے اس کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ لیکن یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ شادی کی ایک تقریب میں، اس نے بتایا۔ میری رشتے کی ایک کزن ہے، سمرین اس کی دوست ہے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اسی وقت میرے دماغ کی کیمسٹری اس سے میچ ہونے لگی۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت پڑھی لکھی اور بہت ہی میچورڈ ہے۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے۔ اب کیا مرحلے ہیں؟ یار یہ نہیں سنو گے کہ اس سے پہلی بار کیا باتیں ہوئیں اور ملاقاتیں کیسے بڑھنے لگیں؟ نہیں، یہ سننے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، کیونکہ محبتوں کی داستانیں تقریباً ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں۔ عام طور پر ہوٹلنگ ہوتی ہے یا آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں، کبھی اسی قسم کے سلسلے ہوتے ہیں۔ ہاں یار، کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ ہنس پڑا۔ آج کل ہم اپنی شام ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ تو یہ تھا شہریار کی محبت کا احوال۔ وہ اس کے لیے تقریباً جنونی سا ہو رہا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے فون کیا، نفیس کیا تم میرے فلیٹ تک آ سکتے ہو؟ کب؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی آ جاؤ، بس اپنے گھر سے چل دو، کچھ دیر میں پہنچ ہی جاؤ گے۔ خیریت تو ہے نا؟ کوئی معاملہ سیریس تو نہیں ہے؟ خیر ہے؟ ہاں ہاں بالکل خیر ہے، بالکل خیریت ہے، بس کسی سے ملوانا تھا تمہیں، ایک خاص مہمان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید وہی لڑکی اس کے فلیٹ میں آئی ہوگی۔ مجھے بھی اس کو دیکھنے کا شوق ہو رہا تھا، اس لیے میں تیار ہو کر اس کے فلیٹ پہنچ گیا۔ اس کا فلیٹ بہت ہی خوبصورت سا تھا۔ دراصل یہ لگژری فلیٹ اس کے ماں باپ کی دین تھی، جو انتقال کے بعد شہریار کے پاس اس لیے آ گیا تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ شہریار کی والدہ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، بہت چھوٹا تھا وہ، لیکن 2 سال ہوئے والد صاحب بھی چل بسے، اس لیے وہ فلیٹ میں تنہا ہوا کرتا تھا، اور ہم سب دوست اس لیے بڑی آسانی اور آزادی کے ساتھ اس کے فلیٹ میں اپنی مجلس جما لیا کرتے تھے۔ پڑھنے کا شوق تو اسے شروع ہی سے رہا تھا۔ کتابیں اس کی ساتھی ہوا کرتی۔ وہ اپنی تنخواہ کا بہت کچھ کتابوں کی خریداری پر لگا دیتا، اور اب سمرین کی صورت میں ایک دلچسپی اس کے پاس آ گئی تھی۔
میرا اندازہ درست نکلا، وہ لڑکی اس کے فلیٹ ہی میں موجود تھی۔ شہریار نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے مجھ سے کہا، یار یہ تو میرے فلیٹ میں آتے ہوئے بہت ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، پھر جب میں نے یقین دلایا کہ میں بہت شریف آدمی ہوں، پھر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سمرین ہنس پڑی، پھر ہمارے درمیان باتیں شروع ہو گئی۔ شہریار نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ بالکل درست تھا، وہ واقعی ایک ذہین لڑکی تھی، خوبصورت تو تھی ہی۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شہریار نے کھانے پینے کا بھی بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ اس کے بعد شہریار کی شادی تک سمرین سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن شہریار اس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، یار آج ہم نے یہ کیا، ہم فلاں جگہ گئے، آج اس نے مجھے پرفیوم کا تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک دن جب وہ میرے پاس آیا تو بہت ہی پریشان دکھائی دے رہا تھا، ورنہ تو وہ آتے ہی بولنا شروع کر دیتا، لیکن اس وقت وہ بالکل خاموش تھا۔ کیا بات ہے یار، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ یار ایک گڑبڑ ہو گئی، خدا خیر کرے۔ کیسی گڑبڑ؟ سمرین کی طرف سے۔ کیا ہوا؟ کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ نہیں بھائی، اسے کچھ نہیں ہوا، بس ابرار درمیان میں آ گیا ہے۔ یہ ساری گڑبڑ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ ابرار کون ہے؟ وہ کمبخت سمرین کا کزن ہے، بہت پیسے والا، بہت بڑا بزنس ہے اس کا، اور میں نے تو اپنا کریئر ابھی شروع ہی کیا ہے، میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے گی کہ اس کا مقابلہ کر سکوں؟ سمجھ گیا، یعنی تمہاری محبوبہ کا چاہنے والا؟ ہاں ایسا ہی ہے یار، اور مصیبت یہ ہے کہ سمرین کے والدین کا جھکاؤ بھی اسی کی طرف ہے۔ ایک تو وہ رشتہ دار ہے، دوسرا وہ بہت ہی دولت مند ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمرین کو اس کے حوالے کر دے۔ اور خود سمرین کیا کہتی ہے؟ وہ بیچاری، وہ کیا کہے گی؟ بہت پریشان ہے، کئی بار میرے پاس آ کر رو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی، اور تم کیا کہتے ہو؟ میری تو بات ہی مت کرو۔ وہ اداس ہونے لگا۔ میں تو شروع ہی سے ایک تنہا انسان ہوں، سمرین کے آنے کے بعد یہ احساس ختم ہونے لگا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے اپنا لوں گا، زندگی خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن درمیان میں یہ ابرار آ گیا۔ یار میرا خیال ہے کہ تم خواہ اتنے مایوس ہو رہے ہو کیونکہ تم دونوں پڑھے لکھے ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو۔ سمرین 18ویں صدی کی لڑکی نہیں ہے کہ جو والدین کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لے۔ وہ صاف انکار کر سکتی ہے، بالغ ہے وہ، یہی تو پرابلم ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ اس کے خاندان کی روایت کچھ اور ہیں، وہ ابرار ہی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اس نے بھی یہی بتایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اور سمرین کورٹ میں جا کر شادی کر لیں، میں نے کہا۔ میں خود بھی اس قسم کی شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن میں نے ایسا کہا۔ بہرحال اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ شہریار کے حق میں دعا کی جائے، اسے تسلی دی جائے، اور کیا ہو سکتا تھا؟ پھر مجھے ابو نے لاہور بھیج دیا۔ لاہور جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بہنوئی صاحب اپنی جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے۔ لاہور میں ہمارا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے بہن اکیلی رہ جاتی۔ بہنوئی صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ میری بہن کچھ دنوں کے لیے کراچی آ جائے، پھر باہر سے اس کے ویزے کا بندوبست کر کے اسے بلا لیا جائے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ کراچی آنے کے بعد اس کے بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اس لیے مجھے ہی وہاں پر جانا پڑا۔ 2-3 مہینوں کے لیے میں وہاں چلا گیا۔ اس دوران شہریار سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ پھر شاید 2 مہینوں کے بعد اس کا جب فون آیا تو اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ یار نفیس، ابرار کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا؟ مجھے بھی ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کیسے؟ کس طرح؟ ہارٹ فیل ہو گیا تھا اس کا، شہریار نے بتایا۔ بہرحال تم آ جاؤ تو پھر بتاؤں گا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر فون کر کے بتایا کہ سمرین سے سلسلہ پھر چل پڑا ہے اور شاید ہم دونوں ایک ہو جائیں کیونکہ اس کے والدین نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ بہرحال ایک دن یہ خبر ملی کہ سمرین سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیچارے ابرار کی بے وقت موت نے اس کے لیے راستہ نکال دیا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد میری بہن بیرون ملک چلی گئی اور میں واپس اپنے شہر آ گیا۔ سب سے پہلے میں شہریار ہی کے پاس گیا۔ اب تو اس کی زندگی کچھ اور ہو چکی تھی۔ سمرین اس کی بیوی تھی، دونوں بہت اچھا اور خوشگوار وقت گزار رہے تھے۔ صحیح معنوں میں وہ محبت کرنے والا جوڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس دوران شہریار نے بہت ترقی کر لی، وہ ایک بہت بڑی فرم میں مینیجر ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دے دیا تھا۔ اپنا فلیٹ تو تھا ہی، اچھی نوکری تھی، گاڑی تھی، اور اس نے اپنی محبت کو بیوی کی شکل میں حاصل کر لیا تھا۔ کسی انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ایک شام میں اس کے فلیٹ گیا تو وہاں بہت عجیب صورتحال تھی۔ دروازہ سمرین نے ہی کھولا۔ وہ بے انتہا پریشان دکھائی دے رہی تھی اور اندر کہیں سے دروازہ زور زور سے پیٹنے اور شہریار کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی ہے، سمرین نے بتایا۔ بالکل ہی پاگل ہو رہے ہیں، چیخ چیخ کر اپنا گلا بٹھا لیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں،
واش روم کا دروازہ اسی طرح لاک ہو گیا ہے کہ کھل نہیں رہا. بس اتنی سی بات ہے انہوں نے قیامت مچا رکھی ہے. شہریار زور زور سے دستک دیتے ہوئے چیخ رہا تھا, خدا کے لیے مجھے نکالو, مجھے نکالو, میں مر جاؤں گا, مر جاؤں گا میں. واش روم کے دروازے پر پہنچ گیا کیونکہ بچوں کی طرح شور کر رہا تھا وہ. میں نے کہا, کیا ہو گیا ہے یار نفیس, خدا کے لیے مجھے نکالو, میں مر رہا ہوں, دم گھٹ رہا ہے میرا. اس نے کہا, اچھا اچھا پریشان نہ ہو, میں لاک والے کو بلا کر لاتا ہوں. پھر کچھ بھی نہیں ہوا. میں بازار سے لاک میکر کو بلا کر لایا. اس نے دروازہ کھول دیا. شہریار باہر آ گیا. اسی وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی. وہ پسینے سے پورا بھیگا ہوا تھا اور بری طرح سے کانپ رہا تھا. بہت بری حالت تھی اس کی. میں اور سمرین اس بات پر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہا. اسے چپ لگ گئی تھی. اللہ جانے کیسا دل پایا تھا اس نے اتنی سی بات پر. کوئی بچہ بھی نہیں ڈرتا ہے, لیکن وہ ڈر رہا تھا. اس کا یہ حال ہو گیا تھا. میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا, اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر جب وہ بہت ٹھیک ہو گیا, بہت حد تک مکمل بحال ہو گئی اس کی صحت, تو میں واپس آ گیا. 2 دن کے بعد اس کی بیوی سمرین کا فون آیا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. نفیس بھائی جلدی آ جائیے, وہ پاگل ہو گئے ہیں. کیا ہوا بھابھی؟ وہ اپنی کتابیں پھاڑ رہے ہیں. کتابیں پھاڑ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا. ہاں جلدی آ جائیے پلیز, ابھی آتا ہوں. میں راستے بھر سوچتا رہا, یہ کیا تماشا ہے. شہریار اپنی کتابوں کو تو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا, کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا, پھر اپنی کتابیں کیوں پھاڑنے لگا ہے؟ اس نے واقعی بہت سی کتابیں پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیے تھے. وہ کتابیں اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی. اس پر ایک وحشت سی تاری تھی. میں نے بڑی مشکلوں سے اسے روکا, اسے زبردستی اٹھا کر ایک طرف بٹھا دیا. اسی دوران سمرین ایک طرف کھڑی روئی جا رہی تھی. خدا کے بندے, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں اپنی کتابیں پھاڑ رہا ہوں, آگ لگا دوں گا ان کو. آخر کیوں بھائی؟ بیچاری کتابوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کتابوں نے مجھے مجرم بنا دیا ہے, مجرم. اس نے وحشت زدہ انداز میں کہا. وہ کس طرح؟ کتابیں مجرم کو تو سدھارنے کا کام کرتی ہیں, تم مجرم کیسے بن گئے؟ بس بنا دیا مجھے, کہہ رہا ہوں نا, بنا دیا مجرم, گنہگار. اس دوران سمرین پاس آ کر کھڑی ہو گئی. نویس بھائی, اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے, روز بروز ان کی ذہنی کیفیت خراب ہوتی جا رہی ہے. ہاں ہاں بالکل پاگل ہو گیا ہوں میں, پاگل. اچھا اچھا, یہ ڈرامہ بند کرو. تم نہ تو مجرم ہو نہ پاگل ہو, تم بالکل ٹھیک ہو. میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی. سنبھالو خود کو. کیوں بیچاری بھابھی کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا, خاموش ہو کر ان صفحات کو دیکھتا رہا جو اس نے پھاڑ پھاڑ کر پھینک دیے تھے. میں نے سمرین کو پانی لانے کے لیے کہا. وہ پانی لے کر آ گئی. پانی پی کر اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی. میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا, اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. پھر اپنے گھر واپس آ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہریار جیسے ہوش مند انسان کو کیا ہو گیا ہے آخر. وہ تو دوسروں کو راہ دکھایا کرتا تھا, ان کی الجھنیں دور کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور اب خود کسی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا. اور سب سے بڑی یہ بات تھی کہ اس نے اپنی کتابیں پھاڑ دی تھی. میں اس کا بہت گہرا دوست تھا. اگر میں بھی اس سے کوئی کتاب لیتا تو 1000 ہدایتوں کے بعد دیا کرتا تھا. دیکھو احتیاط سے پڑھنا, جلد خراب نہ ہو, پڑھ کر واپس کر دینا, کوئی بھی صفحہ مڑے نہیں, کوئی بھی صفحہ پھٹے نہیں, وغیرہ وغیرہ. اور ایسا آدمی اب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کتابیں پھاڑ رہا تھا جن سے اسے عشق تھا آخر کیوں. 2-4 دنوں کے بعد میں نے اس کے گھر فون کیا. سمرین نے فون اٹھایا. جی بھابھی, اب بتائیے, اب تو کتابیں نہیں پھاڑ رہا؟ نہیں, کتابیں تو نہیں پھاڑتے, لیکن ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ دروازہ بند نہیں کرتے, واش روم میں بھی دروازہ کھول کر جاتے ہیں, ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر کمرے کا دروازہ یا کھڑکی بند ہو جاتی ہے تو ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے. اوہ, یہ تو بہت عجیب صورتحال ہے. آپ مشورہ دیں, کیا کروں؟ میرا خیال ہے کسی سائیکولوجسٹ سے رجوع کیا جائے. لیکن میں تو کسی سائیکولوجسٹ کو نہیں جانتی. آپ پریشان نہ ہو, میں نے دلاسا دیا. میں کسی کا پتہ چلاتا ہوں. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو, کتابیں پھاڑنے اور اپنے آپ کو مجرم کہنے اور دروازے کے بند یا کھلے ہونے میں آخر کیا ربط تھا, کیا تعلق تھا, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئی. ایک شام وہ خود میرے پاس آ گیا, بہت اداس, تھکا تھکا سا. ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو. شادی کے بعد سے اب تک اس کے چہرے پر میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی, جبکہ جس کو اتنی محبت سے حاصل کیا تھا اس کو تو اسے خوشیاں دینی چاہیے تھی. اپنی خوشیاں ہی کھو بیٹھا. ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد بہت دیر تک خاموش رہا. اس دوران میں اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا. اس کے چہرے پر وحشت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ سا تھا. نفیس, تم لوگ مجھے شاید پاگل سمجھ رہے ہو. بہت دیر بعد اس نے کہا. نہیں تو, جھوٹ مت بولو. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں پاگل نہیں, مجرم ہوں. وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. میں نے خون کر دیا ہے. یہ خون کرنا مجھے کتابوں نے سکھایا. انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں طریقہ اختیار کروں. میری نالج نے مجھے
قاتل بنا دیا۔ خدا کے بندے، کس کا خون کر دیا ہے تم نے؟ ابرار کا۔ وہ کیسے؟ وہ سوچنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ ایک دن سمرین اور میں ایک ہوٹل میں تھے، وہ بھی وہاں کسی کے ساتھ آ گیا۔ اس موقع پر سمرین نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ وہ ایک شاندار نوجوان تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ سمرین واقعی اس کی ہو جائے گی۔ اس سے پہلی ملاقات جو میری ہوئی تو پھر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی صورت بھی سمرین کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی صورت بھی اس کی نہیں ہو سکتی تھی وہ، جبکہ اسے دیکھ کر مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ میری محبت مجھ سے چھین لے گا۔ بس انہی کتابوں میں مجھے علم نظر آیا، کالا علم میں نے کیا، چلے کاٹے، اور پھر آخرکار ایک رات اس کو میں نے جا کر ختم بھی کر دیا۔ وہ کیسے؟ مختصر یہ کہ میں نے اسے اسی کے دفتر میں جا کر مارا تھا۔ میں جانتا تھا اس کا دفتر کہاں ہے، اس کے معمولات کیا ہیں، وہ کتنی دیر تک بیٹھا کرتا ہے۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ کون سا مشکل تھا؟ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب اتنا بڑا علم کر رہا تھا، کالا جادو کر رہا تھا، تو کیا مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس وقت کہاں پر موجود ہوگا؟ جب کسی کے بارے میں اس قسم کی پلاننگ کر لی جائے تو اس قسم کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے خود بخود۔ میں کیسا علم کر رہا تھا؟ جو گندا علم تھا، لیکن مجھے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا تھا۔ اس کا دفتر بہت شاندار تھا، بہت خوبصورت۔ اس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر اور بھی کئی دفاتر تھے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ 6 بجے کے بعد بھی دفتر میں اکیلا بیٹھا کام کرتا تھا۔ سب کے سب چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ پیون بھی نہیں رہتا۔ میں نے ان معمولات کا فائدہ اٹھایا اور 6 بجے کے بعد اس کے دفتر پہنچ گیا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ رات کے وقت میں نے یہ کام کیا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑا اندھیرا چھا جائے۔ توقع کے مطابق وہ اکیلا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کا ایڈریس مجھے سمرین نے دیا تھا، میں نے کہا۔ آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دفتر میں بھی داخل ہوا۔ کچھ دیر ادھر ادھر باتیں کرنے کے بعد میں نے واش روم جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے کمرے سے اس طرف کو واش روم ہے۔ میں اس کے کمرے سے نکلا، دروازہ بند کیا اور بڑے آرام سے باہر کی کنڈی لگا دی۔ اب وہ دروازہ اندر سے کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اطمینان سے باہر بیٹھ کر اپنا علم کرنے لگا۔ جو مجھے یاد تھے وظائف سب پڑھ رہا تھا، الٹے وظیفے کر رہا تھا، اور بالآخر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اندر سے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا، چیختا چلاتا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا، لیکن کون سننے والا تھا؟ پھر دھڑا دھڑ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر بھی انتظار کرتا رہا، اور جب بہت دیر تک خاموشی رہی تو میں آہستہ سے باہر کی کنڈی کھول کر اندر داخل ہوا، رومال سے انگلیوں کے نشانات مٹا دیے اور واپس آ گیا۔ دوسری صبح اس کی موت کی خبر مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ اس کی موت ہارٹ فیل سے ہوئی تھی۔ میڈیکل رپورٹ یہی بتاتی تھی۔ اور اس طرح میں نے اپنے کالے علم، صفری علم کو استعمال کر کے ایک آدمی کا خون کر دیا۔ یہ طریقہ مجھے کتابوں نے سکھایا تھا۔ خونی ہوں میں ایک ایسا کالا علم کرنے والا عامل بن گیا ہوں جس کو علم تو بہت تھا، لیکن اس نے علم کا غلط استعمال کیا، اور آج میں ٹھیک اسی طرح بند کمرے میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ مجھے خوف آتا ہے، میری سانس رکتی ہے۔ اگر دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جائیں تو میں مر جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہی ڈر، وہی خوف جس میں اس کو مبتلا کیا تھا، وہی اس کے ساتھ ہوا تھا، اور وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے خدا، میرے سامنے ایک قاتل بیٹھا تھا، لیکن ایسا قاتل جو خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد آج تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن خبر ملی سمرین سے کہ اس نے اسی طرح خود کو کمرے میں قید کر کر اپنے آپ کو مار لیا تھا، خودکشی کر لی تھی۔ پہلے چیختا رہا، چلاتا رہا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بہت گندا علم کیا، میں نے غلط طریقے سے حاصل کیا۔ پھر اس نے سمرین سے چیخ چیخ کر معافی مانگی۔ سمرین، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کالا علم کیا، اب مجھے معاف کر دو۔ سب سے معافی مانگ کر اس نے خودکشی کر لی۔ یہی انجام ہونا تھا غلط طریقے سے محبت کو حاصل کرنے کا۔